السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، 6 شوال کو 3 سن ہجری، ہجرت کا تیسرا سال، شوال کا مہینہ اور 6 تاریخ جمعہ کا دن، جب صبح کے وقت مشرکین کا 3000 کا لشکر میدان احد کے ایک طرف آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور آپ وسلم کو مدینہ منورہ اس کی اطلاع دی گئی۔ چونکہ آپ وسلم کو جب سے خبر ملی تھی کہ مکہ سے لشکر نکل آیا ہے اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے، تو مسلمان ہائی الرٹ تھے۔ مدینہ میں ایمرجنسی کا نفاذ تھا اور مسلمان ہر وقت پٹرولنگ کے لیے آ جا رہے، اور جتنے راستے بھی، حتیٰ کہ وہ راستے جو مکہ کے علاوہ کسی اور طرف سے مدینہ میں داخل ہوتے تھے، ان پر بھی پہرا سخت، اور پوری رپورٹنگ مسلمان اپنی پوری خبریں لے کر آ رہے۔ آپ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی ایک مجلس شورا کا قیام فرمایا، اور فوجی اعتبار سے جو بھی سردار بہت اہم تھے، اوس کے، خزرج کے اور مہاجرین کے، آپ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور ان سے صلاح مشورہ کیا کہ اب ہمیں اس جنگ کے متعلق کیا حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ آپ وسلم نے اس موقع پر اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ گائیں جو ہیں وہ ذبح کی جا رہی ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ میری تلوار اس پر کچھ شکست کی، یعنی وہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ کے اندر اس کو ڈال دیا، داخل کر دیا۔ اور پھر آپ سلم سے بہتر کون تعبیر کر سکتا تھا؟ آپ سلم نے خود ہی اس خواب کی تعبیر فرمائی کہ جو گائے ذبح ہوتی میں نے دیکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید کیے جائیں گے۔ اور تلوار کی شکستگی، اس کی تعبیر آپ نے فرمائی کہ میرے گھر کا، میرے فیملی میں سے کوئی فرد جو ہے وہ اس جنگ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور محفوظ زرہ، فرمایا اس سے مراد مدینہ شہر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے امن عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنگ کے حوالے سے میری یہ رائے ہے، جو آپ نے اپنی رائے پیش کی، اور کہا کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں، شہر سے باہر نہ نکلیں، اور شہر کے اندر کلہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں پڑے رہتے ہیں تو ان کا وہاں ٹھہرنا وہ بیکار ہوگا، بے مقصد ہوگا۔ اگر وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھتے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں مسلمان جو ہیں ان سے جنگ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کھلے میدان میں تو سامنے سے اکٹھا 200-300 بندہ بھی آ سکتا ہے۔ اب گلی کتنی چوڑی ہوگی؟ 5 7 10 افراد آ سکتے ہیں، تو اس حساب سے ادھر سے بھی 15 20 30 افراد سامنے ہوں تو جو پہلی صف ہے وہ 8-10 بندوں سے زیادہ، 15 بندوں سے زیادہ چوڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اس حکمت عملی کو آپ نے فرمایا کہ گلیوں کے اندر جب وہ داخل ہوں تو مسلمان مجاہدین جو ہیں وہ ان کا وہاں پر مقابلہ کریں، چھتوں سے عورتیں ان پر پتھر برسائیں، بچے بھی ساتھ۔ اور آپ فرمایا کہ ہمیں دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس وقت جو حالات تھے، تو
ٹیکنیکلی یہ ہی رائے سب سے موزوں تھی، مگر میرے رب کو کچھ اور منظور تھا۔ ظاہر ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہوئی پھر۔ خیر آپ سمجھو اپنی رائے دی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا نا احد کے بعد، بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اندر سے کٹر منافق، وہ بدبخت۔ اللہ رب العزت بھی چاہتے تھے کہ یہ جنگ ایسی ہو کہ ایمان والوں کا ایمان نکھر کے سامنے آ جائے، اور جو نفاق والے ہیں ان کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے، ننگے ہو جائیں، بالکل پتہ لگ جائے کہ یہ بدبخت اگرچہ کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دل تاریک ہیں، کھوٹے، کسی کام کے نہیں ہے بندے۔ تو ان کا یہ جو منافقت ہے ان کی، یہ کھل کر سامنے آ جائے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا جی بالکل بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ جیسے میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کو تو جو منظور تھا، اللہ چاہتے تھے کہ ان بدبختوں کے نفاق پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ جو آستین کے سانپ بنے بیٹھے ہیں، یہ بدبخت کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو صحابہ اکرام میں کچھ جو بڑے دلیر اور بہت صاحب ایمان لوگ تھے، تو انہوں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو یہ رائے ہے کہ آپ ہمیں لے کر میدان میں اترے۔ اور پھر وہ اصرار کرنے لگے۔ بعض صحابہ نے تو پھر یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا دعائیں مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ وہ دن تو لا، ہمیں دکھا، ہم تیرے دشمن کے مقابلے میں اتریں اور پھر تیرے سامنے واضح ہو جائے کہ ہمارے لیے تیرے دین سے بڑھ کر اور تیرے نبی کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں آج اللہ نے وہ موقع فراہم کیا، ہماری دعائیں قبول ہوئیں، یہ لشکر آیا ہم پر حملہ آور ہونے، آپ ہمیں لے کر میدان میں اترے، اور پھر اگر ہم نہ نکلے تو دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم ڈر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اچھا، یہ جو پہلے صحابہ تھے ان میں سے اکثر تو وہ تھے جو بدر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ اب ان کو کلک تھا کہ ہم وہ اتنے سنہری موقع اس وقت نہیں نکل سکے، پتہ ہی نہیں تھا جنگ ہونی ہے، تو وہ تو اکثر تھے نا۔ تو حضرت حمزہ چونکہ بدر میں شریک ہو بھی چکے تھے، پھر بھی ان کا جوش اور ولولہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، میں کھانے کی کوئی چیز چکھوں گا بھی نہیں جب تک کہ مدینے سے باہر نکل کر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ جب آپ سب نے دیکھا کہ سارے صحابہ، اکثریت صحابہ کی وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ باہر نکلا جائے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر نکل کر کھلے میدان کے اندر مارکارائی کریں گے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، صحابہ کو واضح و نصیحت فرمائی، ایمان کی ترغیب دلائی، اور جد و جہد، قتال، جہاد، اس کی ترغیب دلائی، صبر اور ثابت قدمی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ آپ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور صحابہ اکرام پھر خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ہم نکل رہے ہیں اور باہر نکل کر ہم دشمن کے مقابلے میں اتریں گے۔ عصر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دیکھا کہ سارے افراد جمع ہو چکے ہیں، اور وہ جو مدینہ کے قرب و جوار میں بھی جو مسلمان آباد تھے، وہ سارے افراد بھی مسجد میں جمع ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس جو ہے نا وہ جو پہن رکھا تھا، اس پر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 2 زرہیں پہنائیں، ایک زرہ پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، اور پھر ایک اور اس کے اوپر زرہ پہنی، دوہری زرہ پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تلوار حمائل کی، اور جو ہتھیار تھے ان سے آراستہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ لیکن اسی دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی میدان پہ نکلنے پر آمادہ کیا ہے، اور یہ بات مناسب نہیں لگتی، لہٰذا ایسا کرو، یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، ان پر چھوڑ دو، اور جیسے وہ چاہیں وہ کریں، ضد نہ کرو۔ تو صحابہ کو بھی ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے اس وقت جب جمعے سے پہلے وہ مجلس شورا تھی تو بڑا ہم جو ہے نا وہ
بڑھ بڑھ کے ہم نے کہا تو سب نے کہا ہاں بات یہ صحیح ہے. اب سے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو جو پسند ہو آپ وہی کیجیے. اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو ہم مدینے میں رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مدینے کا دفاع کرتے ہیں، آپ ایسے ہی کیجیے. آپ فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتار دے حتیٰ کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے. اللہ معاف، آپ نکلیں گے انشاءاللہ. آپ سنو پھر لشکر کے 3 حصے. ایک دستہ مہاجرین کا، اس کا پرچم مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا. ایک دستہ قبیلہ اوس کا، انصار کے 2 قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج. اوس کا قبیلہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار، اور خزرج کے قبیلہ اس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تینوں کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 افراد کے ساتھ مدینہ نکلے. اور اس میں تقریباً زرہ پوش بھی تھے کافی افراد، جنہوں نے تقریباً 100 کے قریب تھے جنہوں نے زرہیں بھی پہن رکھی تھیں. اور بعض جگہوں میں آتا ہے کہ کچھ شہ سوار یعنی گھوڑ سوار بھی شامل تھے، جو شاید 50 کے قریب تھے. لیکن ہم جب غزوہ احد کی پوری تفصیل کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شہ سوار یعنی گھوڑ سوار احد کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے شامل نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ جو لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں آپ ان کو نماز پڑھائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب نکلے. سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں انصاری صحابی بڑے عظیم سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے، زریں پہنی ہوئی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے. مدینے سے کچھ ہی باہر ایک مقام ہے جسے شیخان کہتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لشکر کو روکا اور سارے لشکر کا جائزہ لیا. چونکہ جہاد کے جوش میں اور اس شوق کے اندر ایسے نوجوان بھی نکل آئے تھے جو بڑے کم عمر تھے، 13 سال 14 سال کے نوجوان، 15 سال کے، ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، وہ جنگ میں اترنے کے ابھی لائق نہیں تھے. تو سب کا جائزہ لیا گیا اور یہ سب چھوٹی عمر کے جو نوجوان تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید، سارے 12 سال 13 سال، مطلب ان کی مجموعی طور پر ایسی عمریں تھیں. اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، حضرت عرابہ بن اوس، حضرت عمر بن حزم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑی ان سے روایات ہیں. یہ اس وقت ابھی چھوٹی عمر کے تھے، ان کو واپس بھیجا گیا. زید بن حارثہ انصاری صحابی، اور حضرت سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو ان کو جو ہے نا وہاں سے دیکھا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو واپس بھیج دیا گیا. حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب، یہ بھی چھوٹے تھے لیکن ان کو اجازت مل گئی. اور رافع بن خدیج کو تو اس لیے اجازت ملی کہ یہ بہت ماہر تیر انداز تھے، بڑا نشانہ لگتا تھا ان کا ماشاءاللہ. تو وہ چونکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ صف میں اترتے، دور رہ کر بھی تیر برسا کر تو جنگ میں شامل ہو سکتے تھے، مفید ہو سکتے تھے، ان کو اجازت دے دی گئی. تو سمرہ بن جندب کہنے لگے کہ ان کو اجازت مل گئی ہے تو میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے کشتی کروا لیں، لڑوا لیں اس سے، میں اس کو ہرا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اب میں بلاؤ ان کو، اور دونوں کی کشتی کروائی. اور سمرہ بن جندب نے حضرت رافع بن خدیج کو جو ہے نا وہ پچھاڑ دیا، تو پھر ان کو بھی اجازت مل گئی. اللہ کو دیکھیں یار، اللہ ہمارے بچے یا ہم جب چھوٹے تھے ہماری کیا سوچیں تھیں، کیا فکر تھی، کیا شوق تھے، کن باتوں پہ ہم ضد کیا کرتے تھے، کن باتوں کے لیے ہم بہانے بنایا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے تھے، کیا اللہ اکبر ان کے اندر ایمان کیسا تھا. واللہ وہ کچھ ایسا ہی تھا جیسا شاید ہم نے اس کا مشاہدہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں اس ایمان کی ایک جھلک تو دکھائے. اللہ اکبر، اللہ اس ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا کرے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. وہ بھلا کوئی کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، کچھ سیر سپاٹا ہے، پکنک ہے، کیا ہے؟ جنگ ہے، جنگ، موت. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
مثالیں نہیں ملتی ان لوگوں کی، مثالیں نہیں ملتی، واللہ بے مثال تھے یہ لوگ سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا، یہی مغرب کی اذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، اور یہ شیخان کا مقام یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ رات بسر ہوگی۔ اور پھر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری، یہ اکثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی دستہ ہوتا تھا نا، جو رات کو پہرا دینے والا، تو اس کے دستے کے اکثر کمانڈر ہی ہوا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تو یہی کمانڈر تھے۔ انہوں نے پھر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سارے نوجوان جنہوں نے کوشش کی تھی اس وقت کہ جنگ شروع ہو جائے، ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اور یہ محمد بن مسلمہ وہی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگایا تھا نا، اس جماعت کے 4-5 افراد کے امیر یہی تھے۔ تو ان کو مقرر کیا گیا 50 صحابہ کے ساتھ، انہوں نے رات وہاں پر پہرا دیا، اور حضرت زکوان بن عبداللہ بن قیس یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہرے پر موجود رہے، رات گزاری، اور فجر سے کچھ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہاں سے چلے، اور شوت شین واو توئے مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ذرا تھوڑا سا اب اجالا ہوا تو دشمن کا لشکر نظر آ رہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور صحابہ دشمن کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، آمنے سامنے آ گئے نا بالکل۔ یہاں پہنچ کر اس بدبخت عبداللہ بن ابی منافق نے اپنی خصلت کا اظہار کیا، اور دیکھا جائے تو اپنی دانست میں تو اس نے ایسا کام کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے اس کام سے میں نے سمجھے مار ہی ڈالا مسلمانوں کو۔ 300 بندوں کو لے کر وہ چل پڑا واپس، اور کہنے لگا ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خام خام اپنی جان گنوائیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا، کہنے لگا جی آپ نے لوگوں کی بات مان لی اور باہر نکل آئے، آپ نے ہماری بات مانی نہیں، ہم نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کی بات مانی، ہماری تو بات ہی نہیں مانی، اور 300 بندوں کو لے کر چل پڑا۔ حتیٰ کہ اس بدبخت کے زبان سے جو نکل رہا تھا یہ حقیقت نہیں تھی۔ اگر اس کو اس بات کا گلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں مانی تو مدینے سے نکلتا ہی نہ، ساتھ ہی نہ آتا، وہیں احتجاج کرتا۔ اصل میں اس کی پلاننگ یہ تھی کہ مدینے سے نکلو، اور جب لشکر عین آمنے سامنے آ جائیں اس وقت وہاں سے پلٹو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دشمن کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، یہ تو بھاگ رہے ہیں، یہ تو میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں پختہ ایمان ان کے دلوں میں بھی متزلزل ہو جائے۔ نکلتے اگر تھوڑے تو کوئی بات نہیں تھی، اب 1000 نکلے 300 واپس جا رہا ہے، آپ دیکھیں 1/3 آلموسٹ 1/3 جو ہے 1/3 لشکر کا حصہ واپس جا رہا ہے، تو بندے کو محسوس ہوتا ہے اوہ ہم تو تھوڑے رہ گئے۔ اور ہوا بھی سائیکولوجیکلی 2 جماعتیں، اوس میں سے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ، ان کے دل بھی ڈول گئے، پاؤں اکھڑ رہے تھے، ارادہ کیا انہوں نے بھی کہ ہم بھی نکلیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ وہ میدان چھوڑ کر پھر بھاگے نہیں، کیونکہ اس منافق کا مقصد تو یہی تھا نا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، دشمن اپنے آپ کو زیادہ حوصلہ مند اور قوت والا محسوس، ان کا مورال بلند ہو جائے، اور جنگ میں مورال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بہت بڑی جماعت کمزور مورال کی بنیاد پر ختم ہو جاتی ہے، اور تھوڑا چھوٹا گروہ وہ ایک مضبوط اور بڑے مورال کے ساتھ وہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حرام جو حضرت جابر کے والد ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، ان کو سمجھایا، پکارا، او آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو۔ وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ آپ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے، اور یہ کہتے واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حرام پھر واپس چلے گئے، بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کافی دیر تک ان کے پیچھے چلتے رہے، جب دیکھا کہ نہیں واپس آ رہے تو کہا اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ اور اس بدبخت کی جو ہے اس ساری صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت اختیار کر رکھی ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ واپس، ادھر آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، او ادفعوا، اور نہیں قتال کرنا کم از کم دفاع کرو۔ قالوا، کہنے لگے لو نعلم قتالا
لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہے تو پھر ہم تمہاری اتباع کرتے، تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یعنی وہ دن جو تھا وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، اور منہ سے جو کہہ رہے ہیں وہ ہے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی جو زبان سے کہہ رہے تھے وہ دلوں میں تو کچھ اور ہے کہ یہ نکلے یہاں سے، ختم ہوں، اور پھر ہماری سرداری جو ہے اس کا راستہ نکلے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے اس چیز سے جو یہ چھپا رہے تھے۔ اور پھر وہ جو دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، اوس میں سے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں، پیٹ پھیر کے بھاگیں، واللہ ولیہما، اللہ ہی ان دونوں کا ولی تھا، وعلی اللہ فتوکل، وعلی اللہ فتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ خیر یہ ایک کاروائی ہوئی اور منافقین نے اپنا جو کردار گندا اور بدبودار ادا کرنا تھا کر دیا، وہ بدبخت واپس چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ باقی 700 افراد رہ گئے تھے، لیکن یہ تھے خالص، تھوڑے تھے خالص تھے، افسر لے کر ان کو نکلے۔ اب سامنے صورتحال یہ ہے کہ مدینے سے نکل رہے ہیں مسلمان، اور سامنے جو ہے مشرکین کا لشکر ہے، مشرکین کے لشکر سے آگے کچھ جگہ ہے جو بالکل پہاڑ کی جڑ میں ہے، آسم چاہتے تھے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا جائے۔ آسمایا کون ہے جو ہمیں اس طرح لے جائے کہ ہمیں دشمن کے لشکر کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم اس کو بائی پاس کر کے، اس کو کراس کر کے تو دوسری جانب پہنچ جائیں۔ حضرت ابو خیثمہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ ہاں میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایک راستہ انہوں نے بتایا، پھر تو 700 افراد کا وہ لشکر اس راستے پہ چل پڑا، اور وہاں سے چلتے چلتے پھر آپ وسلم بڑھتے ہوئے وادی کے آخری سرے پر جو احد کی پہاڑ کی اپنا وادی احد جو ہے اس میں آخری حصے میں پہاڑ کی جو گھاٹی ہے وہاں آپ نے نزول فرمایا، اور وہیں پر اپنا کیمپ پہاڑ کے اوپر ذرا بلندی پر لگوایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا رخ تھا مدینے کی طرف، مسلمانوں کی پشت پر جبل احد ہے، پشت مسلمانوں کی جبل احد کی طرف، اور رخ ہے سامنے مدینے کی طرف، اور سامنے لشکر ہے مشرکین کا، یعنی مدینے کے درمیان اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان یہ مشرکین کا لشکر آ گیا۔ تو اس طرح آپ وسلم نے وہاں پہنچے، اور وہاں آپ وسلم نے قیام فرمایا، اور لشکر کی بہت سے صفیں جو ہیں اس کے اندر اس کو تقسیم فرما دیا، اور جو تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز، ان کا ایک دستہ 50 بندے منتخب کیے گئے، اور ان کی کمان جو ہے حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری، یہ قبیلہ دوس سے تھے اور بدری صحابی ہیں، اللہ بڑی عظمت والے، ان کو ان کا سربراہ مقرر کیا، اور ان کو ایک وادی سے تھوڑا سا، یعنی مسلمانوں کے لشکر کے نا لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا آگے جا کر ایک ٹیلہ تھا جسے آج کل جمن رمات کہتے ہیں، اس پر ان کو مقرر فرما دیا، تاکہ اگر بائیں جانب سے لشکر کی پیچھے طرف سے کوئی حملہ کرنا چاہے اس طرف سے آ کر، تو یہ ڈھال بن جائیں اور اس حملے کو روک سکیں۔ اور ان کو بہت سخت احکامات وہاں دیے، تیر اندازوں کو آپ نے فرمایا کہ تم مشرکین کے شہسواروں کو تیر مارو اور ان کو ہم سے دور رکھو، ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے ہم پر چڑھ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری جانب سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ اور پھر آپ وسلم نے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر تم دیکھو ہم مارے جا رہے ہیں ہماری مدد کے لیے یہ جگہ چھوڑ کے نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے میں شریک نہ ہونا۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں، فرمایا اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میرا پیغام تمہیں نہ ملے، میں تم کو بلا بھیجوں۔ اور تم دیکھو کہ ہم نے اس قوم کو شکست دے دی ہے اور ان کو کچل دیا ہے، تب بھی
اپنی جگہ نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں کہ تم آؤ، اور پھر تم نے جگہ چھوڑنی ہے۔ اتنے سخت احکامات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں مقرر فرمایا، اور یہ وحد راستہ تھا جو کمزور تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں مقرر کر کے یہ ساری ہدایات دے کے اس کو محفوظ کر لیا۔ پھر جو دائیں جانب تھی حضرت منظر بن عمر، اس کو مقرر کیا، اور بائیں جانب کے دستے پر حضرت زبیر بن عوام کو قیادت دی، اور حضرت مقداد بن اسود کو ان کا معاون بنایا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سونپی تھی کہ خالد بن ولید جو ہیں ان کا جو شہ سواروں کا، گھوڑ سواروں کا لشکر جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اور اس کا راستہ روکنا ہے۔ اور پھر جو پہلی صف تھی، سب سے آگے والی صف، اس میں ان مجاہدین کو، ان مسلمانوں کو رکھا گیا کہ جن کی بہادری اور جن کی شجاعت وہ پورے لشکر میں اور حتیٰ کہ مشرکین کے اندر بھی معروف ہے کہ یار یہ بندے بڑے نڈر ہیں، بڑے جاں باز ہیں، اور جو 10 20 افراد پہ بھاری پڑنے والے تھے۔ تو یہ ساری حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور اس طرح اپنی جنگ کی پوری منصوبہ بندی اس کو مکمل فرمایا۔ اور آج آپ دنیا کا ماہر ترین کمانڈر، اس کو بتائیں تمہارے پاس یہ وسائل ہیں، اتنے افراد ہیں، اور یہ ہتھیار ہیں، اور بتاؤ تم یہاں پر کون سی جگہ منتخب کرو گے اپنے لیے، تو یقین کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے بہتر حکمت عملی اس میدان میں ان وسائل کے ساتھ بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بصیرت، بڑی جواں مردی اور دلیری جو ہے عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، بہت بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہترین پلاننگ وہاں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا دوبارہ جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں مشرکین کے لشکر سے بعد میں پہنچے ہیں۔ مشرکین پہلے پہنچ چکے تھے میدان کے اندر، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے لیے جنگی اعتبار سے کون سا مقام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، لیکن جو زیادہ بہتر مقام تھا اس کو انتخاب کیا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت ہے، پورا لشکر جو ہے کھڑا ہوا ہے، اس کی بیک پر ایک بہت بلند پہاڑ ہے احد کا۔ اب اتنے اونچے پہاڑ سے پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا، اور وہ پہاڑ اس طرح ہے کہ پشت، مطلب پوری پشت پہ جو ہے نا، بیک پہ پورا پھیلا ہوا ہے، اور دائیں جانب سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے رائٹ سائیڈ سے بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا کوئی۔ اب بائیں جانب جو ہے وہ کھلی ہے، تو اس کو بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر 50 افراد کو منتخب کر دیا کہ اس جانب سے اگر حملہ ہونے لگے تو ظاہرہ گھوڑ سوار دور سے آ رہے ہیں، اتنے تیر برسائے ان پر 50 افراد کہ وہ بھاگ جائیں، ان کو لگے کہ اب یا تو جان گنوائیں گے یا حملہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے وہ۔ تو یہ پوری منصوبہ بندی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کیمپ اونچا لگوایا۔ خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ اب آگے بھاگ رہے ہیں، میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دشمن جیسے چاہتا ہے گرفتار کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے بلند مقام پر جو کیمپ ہے وہاں آ جائے۔ اب اس کیمپ پر اگر دشمن پیچھا کرتے ہوئے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اوپر سے تیر برسا کر اس کو بھگایا جا سکتا ہے۔ یعنی شکست کی صورت میں بھی اگر ایک مرحلہ جو کمزور پڑ جائے تو اس کے لیے بندوبست پورا موجود تھا کہ مسلمان بجائے اس کے کہ گرفتار ہو جائیں اور پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان اپنا آپ بچا کر اپنے کیمپ میں واپس آ جائیں تاکہ جنگ کے اگلے مرحلے کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کر سکیں۔ اور اس کے برعکس مشرکین کے لیے یہ تھا کہ اگر مسلمان غلبہ حاصل کرتے ہیں تو کھلا میدان ہے، وہ جہاں تک بھاگیں اور مسلمان ان کے پیچھے ہیں، اور مسلمان کو پکڑ سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، اور جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ تو بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہفتے کا دن 7 شوال اور پھر 3 سنہ ہجری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں موجود تھے، اور جنگ کا ابھی آغاز ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھی، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن، اور یہ میرا خیال ہے کہ میں نے اور کوئی جنگ نہیں ایسی پڑھی یا ایسی میں نے پڑھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے موقع پر 2 زریں پہنی ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر 2 زریں پہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نیچے ان کی صفوں میں تشریف فرما تھے، اسی میں
آپ سلم تشریف لائے اور آپ سلم نے مسلمانوں کو دوبارہ سے ان کو ابھارا، آمادہ کیا کہ دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پوری جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ جو ہے نا ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ سلم نے مزید دلیری اور بہادری جو ہے اس کو ابھارنے کے لیے ایک تلوار نکالی آسمان، اور بہت ہی شاندار تلوار آپ سلم کی۔ آپ سلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ تو بہت سے صحابہ کے دل میں خواہش کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے۔ حضرت علی بن ابی طالب موجود، انہوں نے بھی آپ سے کہا آپ وسلم یہ مجھے عنایت کر دیں۔ زبیر بن عوام آپ وسلم کے جو پھوپھی زاد بھائی، گزارش کی انہوں نے بھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ عنایت فرمائیں۔ عمر بن خطاب، اللہ اکبر، انہوں نے گزارش کی۔ حضرت ابو دجانہ جن کا نام تھا سماک بن خرشہ، کنیت ان کی تھی ابو دجانہ، تو یہ آگے بڑھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا کیا حق ہے؟ میں تو اس کو دشمن کے چہرے پر مار یہاں تک یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تلوار مجھے عنایت فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں۔ اس میں وہ تلوار جناب ابو دجانہ کو دے دی۔ اللہ اکبر، جس کے مقدر نصیب میں جو اعزاز لکھا ہو اللہ کی طرف سے۔ اور ابو دجانہ جو ہیں ان کا یہ مطلب ایک معمول تھا، جب جنگ کا موقع ہوتا نا ماتھے پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے اور پھر بڑا اکڑ کے چلتے، جیسے وہ بازو نکال کے خوب سینہ پھلا کے اکڑ کے چلتے۔ تو وہی انہوں نے کیا، آپ کی تلوار پکڑ لی، پٹی باندھ لی اور دشمن کی صفوں کے سامنے نا یوں دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ آسماء اللہ کو یہ چال سخت ناپسند ہے، مگر اس موقع پر جب یہ دشمن کے سامنے ہو تو پھر اللہ کو پسند ہے۔ جب دشمن کے حوصلوں کو پست کرنا، اس کے اوپر اس کو روب زدہ کرنا، اللہ اکبر۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا سلسلہ کر لیا، ادھر مشرکین کا بھی یہ حال تھا، انہوں نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ سپہ سالار ان کا ابو سفیان، وہ لشکر کے درمیان میں، دائیں بائیں اس کے پورا حفاظتی حصار، دائیں طرف یعنی جو رائٹ سائڈ ان کی خالد بن ولید کو مقرر کیا، بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل، یہ دونوں پھر نوجوان اسلام کے عظیم الشان سپہ سالار بنے۔ ابھی یہ کفر میں تھے اور دونوں نے بھی نقصان اس جنگ میں تو بڑا پہنچایا مسلمانوں کو۔ اور جو پیدل فوج تھی صفوان بن امیہ اس کی قیادت میں، اور جو تیر انداز تھے ان پر عبداللہ بن ربیعہ جو ہے اس کو مقرر کیا۔ اور علم بردار جیسے ایک روٹین تھی کہ عبدالدار کے پاس جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے لیکچروں میں یہ بیان کیا تھا، جب قصی نے 5 اعزاز جو ہے نا وہ مقرر کیے تھے قصی بن کلاب نے، اور وہ 5 اعزاز اس نے اپنے بیٹے عبدالدار کو دے دیے۔ پھر عبدالدار اور عبد مناف یہ دونوں بھائیوں کی اولادوں میں جھگڑا ہوا، تو سقایا اور رفادہ، حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، یہ دونوں اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے پاس آ گئے، اور جھنڈا اٹھانا، بیت اللہ کی چابی اور دارالندوہ کی صدارت یہ بنو عبدالدار کے پاس آ گئی تھی۔ تو وہیں سے اعزاز چلا آ رہا تھا۔ اور ہوا یہ کہ بدر کے اندر نضر بن حارث جو بنو عبدالدار سے تھا، اس نے پرچم اٹھا رکھا تھا، وہ گرفتار ہو گیا۔ تو اس کے بعد کسی نے پرچم ہی نہ اٹھایا۔ جب پرچم نہیں اٹھایا تو کچھ دیر بعد مشرکین کا لشکر جو ہے وہ منتشر ہو گیا۔ تو ابو سفیان نے ذرا تھوڑا سا گرمانے کے لیے، ذرا اس کو تھوڑا سا مطلب احساس دلانے کے لیے، تو اس کو کہنے لگا کہ دیکھو بدر میں بھی تم نے نہ کوئی خاص پرچم کا خیال نہیں رکھا، وہ تمہارا بندہ گرفتار ہوا نضر بن حارث، تو سارا پیچھے سے بندہ ہی کیوں نہیں تھا پرچم اٹھانے والا، اور دیکھو اگر تم اس کو نہیں سنبھال سکتے پرچم کو، تو تم جھنڈا جو ہے نا اس کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس کا بندوبست کر لیں گے۔ اور یہ تانا دینے کا مقصد ابو سفیان کا یہی تھا کہ یہ ذرا گرم ہو جائیں۔ انہوں نے پھر بڑا غصے کا اظہار کیا کہ کون ہے جو ہم سے پرچم لے سکے، ہم جان دے دیں گے، مارے جائیں گے۔ تو وہ پرعزم ہو گیا، اور یہی مقصد تھا ابو سفیان کا۔ اور واقعی جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے جھنڈے کی اس دفعہ تو کمال حفاظت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو نقصان لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ خیر اس نے ان کو بھڑکایا ابو سفیان نے، اور جو ہے وہ ڈٹ گئے کہ ہم اس کی نہ حفاظت کریں گے۔ اور اس طرح بھرپور تیاری کے ساتھ دونوں لشکر اپنے
پورے زور و شور کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے۔ اتنے میں مشرکین کے لشکر میں سے انہوں نے نا ابو سفیان نے پیغام بھجوایا، ایک بوتی سی چال گھٹیا سی، اس کا خیال تھا شاید یہ کام کرے گی، لیکن اس کو اندازہ نہیں کہ سامنے میرے جو بندے ہیں یہ تو ایمان کے پہاڑ ہیں۔ انصار کو پیغام بھجوایا ابو سفیان نے کہ دیکھو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، ہم تم سے جنگ نہیں کرنے آئے، ہم تو اپنے کنبے قبیلے، اپنے چچا زاد جو ہمارے یہ بھائی ہیں یہ سارے، ہم تو اپنے لوگوں سے لڑنے آئے ہیں، اگر تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ گے تو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے، جاؤ اپنے گھروں کو۔ اللہ اکبر، یہ چیز کیا وہ ان کو جان پیاری تھی؟ وہ جو لے کر آپ وسلم کو اصرار کر کے اللہ حکم میدان میں، جن کے بچے، اللہ اکبر، جن کے بچے چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ میں شامل ہونے کا موقع ملے، یہ ان کو ڈرا رہا تھا، یہ ان کو لالچ دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ خیر مسلمانوں نے پھر انصار نے بڑا سخت جواب دیا اس کو۔ اچھا، ایسے ہی ایک شخص تھا جو اوس قبیلے کا سردار تھا، جس قبیلے کے سردار نا اس سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، انہی میں سے ایک ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا عبد عمر بن سیفی۔ اس کو یہ بڑا شاعر اور بڑا سمجھدار لوگ بندہ مانا جاتا، مطلب لوگ کہتے تھے بڑے سمجھدار، اس کو راہب کہا جاتا تھا۔ اچھا، جب آپ وسلم ادھر آئے ہجرت کر کے تو یہ مسلمانوں کا مخالف ہو گیا، اتنا اس کے دل کے اندر کڑن، یہ بدبخت مدینہ چھوڑ کے مشرکین کے پاس چلا گیا، وہاں مکہ میں قریش کے ساتھ ان کو ابھار رہا جنگ پہ، آؤ نکلو مارو ان کو، اور اس کا خیال تھا کہ میری قوم تو میری تباہ کرتی ہے، میں جب جاؤں گا سامنے ان کو کہوں گا چلو بھی کیا کر رہے ہو تو لوگ تو میرے ساتھ چل پڑیں گے۔ یہ نکلا، اس نے آ کر کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ تو چونکہ قوم نے نام رکھا تھا اس کا راہب، لیکن اس بدبخت کی حماقتوں کی وجہ سے، اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھتے تھے فاسق۔ تو لوگ کہنے لگے او فاسق، او بدبخت، تیری آنکھ کو اللہ خوش نہ کرے۔ تو جب اس نے لفظ سنے نا، تو اس سے پہلے کہ ان کو اپنی طرف بلاتا، جب اس نے اتنے بات سنے نا، وہ کہنے لگا میری قوم جو ہے نا میرے بعد فتنے کا اپنا شر کا جو ہے نا شکار ہو گئی ہے، تو پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا، اس کی بھی چال جو ہے ناکام ہوگی۔ ادھر مشرکین نے چونکہ عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے، عورتیں شعر پڑھ پڑھ کر ان کو ابھار رہیں، اور پھر وہ ان کو جنگ کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں کہ آگے بڑھو لڑو۔ خیر وہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔